باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مورخہ 27 مارچ 2022 بروز اتوار کو صاحبزادہ کرنل الطاف محمود ہاشمی صاحب نے الطافیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیدہ شریف تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاؤالدین گاؤں کی تمام برادریوں کی میٹنگ بلائی۔ گاؤں کی ہر برادری کو دعوت دی گئی۔ اس میں 100 افراد نے شرکت کر کے اتحاد کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اس میٹنگ میں گاؤں کی فلاح و بہبود اور امن و امان پر بات چیت کی گئی۔ اس اجتماع کی تفصیلی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اور اپنے کوشش ہے جو چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے اور جو نقصان دہ ہے، آئیں ہم اس کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ بھی غور فرمائیں، ہم بھی غور کریں گے کہ اس کا کوئی سادہ سا حل، کوئی اچھائی کا پہلو اگر نکل سکتا ہے تو اس کی نشاندہی ہو جائے۔ مجموعی طور پر میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ میرا مقصد اوورآل بات کرنا ہے، جنرل بات کرنا ہے۔ یہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا اور ایک اسلامی جمہوری ملک کے نام سے وجود میں آیا۔ اس کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھی تھے، اور آواز دینے والا کون تھا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ ہمارے صوفیاء اکرام، علماء اکرام، انہوں نے تائید کی اور ہمارے عوام کو سمجھایا کہ ایک الگ مسلمانوں کو ایسا ملک ہونا چاہیے۔ ہماری حکومت جا چکی، مغل چلے گئے، اس کے بعد انگریزوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے بہت سارے یہاں فتنے چھوڑے ہیں، اور اب جاتے جاتے وہ اس ملک کو اس حالت میں آزاد کر کے جانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ایسے ہی چھوڑ جائیں جیسے ہے، تاکہ یہ بعد میں مشکلوں میں گرا رہے اور مسلمان جو کئی سو سال حکومت کرتے رہیں وہ اس ہندو اکثریت کے نیچے آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے دب جائیں۔ ان چیزوں کی نشاندہی بہت سارے لوگوں نے کی، کئی بیچارے گمنام مر گئے، کئیوں کا نام ہو گیا۔ بہرکیف جس نے جتنی ہمت کی، جس نے جتنی باتیں لوگوں کو سمجھائی، سنائی، رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ میں سے کچھ میرے مہمان لوکل ہوں گے، یہاں بھی انہوں نے تقسیم ہند کے وقت کے فطرے دیکھے آنکھوں سے، لیکن جو ادھر سے آئے انہوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، ہر قسم کی قربانیاں دیں۔ اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اس ملک کے لیے ہر بندہ مخلص ہو کے محنت کرے اور اس اپنے اسلامی نظریے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ وہاں سے فتنے جو یہاں آ گئے، وہ ایسی ان پٹ تھی اس ملک میں کہ ہمارا ملک دوبارہ فرقہ واریت کی زد میں آ گیا، اور جو نہیں جانتے تھے کچھ، وہ جاننے والوں میں شمار ہو گئے، اور جو جاننے والے تھے ان کی آواز دب کے رہ گئی، اور پھر سیاست کے کرشمے اور ان کی طرف سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے اور پیچھے ہٹانے اور آگے کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا، یہاں تک کہ آج ہم اس پرفتن دور میں موجود ہیں اور ہم طرح طرح کی مشکلوں کا شکار ہیں۔ رہنمائی کی بہت ضرورت ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا صحیح رہنما کون ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک ہمارے پاس بھیجا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور جو حدیث مبارک، جو اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسے انہوں نے قرآن پاک پر عمل کر کے دکھایا، اس کو دیکھنا چاہیے، اور آپس میں اتفاق، پیار، محبت، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن پاک میں یہی فرمایا گیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے آپ میں فرقے نہ بناؤ، اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو الحمدللہ ہمارے
اجتماعی شعور میں ایک چیز موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں اور اسی طرح ہونا چاہتے ہیں جس طرح جی، اور اسی طرح ہمیں تلاش ہے ان راستوں کی، ان فیصلوں کی جو ہماری رہنمائی کریں اور ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ ہمارے دور جدید کے اسلام کو بخوبی سمجھنے والے رہنما، میں دور جدید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دنیا بھر کے علم پڑھے اور پھر واپس اپنی قوم کی رہنمائی کی اور فرمایا، فارسی کا شعر ہے، میں ترجمہ بھی کر دوں گا، شعر کجا و من کجا ساز سخن بہانہ است، شعر کجا و من کجا ساز سخن بہانہ است، سوئے قطار میں کشم نہ کہ بے زمان را۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قوم رہنما چاہتی ہے لیکن رہنما نہیں ہے۔ میں افراد کو ایک مشترکہ رسی، ایک ایسا رشتہ دینا چاہتا ہوں ان کے ہاتھ میں کہ وہ پکڑیں اور اسی لائن میں شامل ہو جائیں جو کامیابی کا راستے لے جاتی ہے۔ تو سوئے قطار کا مطلب ہے قطار، جو قافلے میں اونٹوں کی لائن ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں اور آگے آگے ان کے ایک ہودی خان ہوتا ہے، وہ پکارنے والا ہوتا ہے، ان کو جگا کے رکھتا ہے۔ یہی کام علامہ اقبال نے کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا جو بیرونی انپٹ ہے، ہمارا ملک ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ پہ رہتے ہیں، اسی دنیا میں ہم بیرونی ملکوں سے سازشیں بن کے آتی ہیں ہمارے ملکوں میں اور ہمارے اندر انتشار پیدا کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نتیجہ جب نکلا علامہ اقبال کے زمانے میں تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے پریشان ہو کے ایک شعر کہا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ پھر علماء میں وسوسے ڈالے گئے، گروہ بندیاں کی گئیں اور لوگ ان کے بیان کے سحر میں مبتلا ہو کے مختلف فرقوں کی شکل اختیار کر گئے۔ اور آج یہ دور ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے، ہمارا مرجع اصل میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے قرآن پاک اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارا راستہ وہی صراط مستقیم ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اس منزل پہ چلو گے تو اللہ کے پسندیدہ راستے پہ چلو گے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم پر چلیں گے تو آگے رب مل جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس فرق کو کم کرنا ہے جو ہمارے اندر، اپنے خیالات کے اندر جو چیز آ گئی ہے اس کو مٹانا ہے، محبت کو عام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی ہے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی ہیں۔ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے انتقام پیدا ہوگا، اور جب انتقام پیدا ہوگا تو جھگڑا پیدا ہوگا، جب جھگڑا پیدا ہوگا تو فرقے تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں گے اور امت کا نقصان ہوگا، ہماری قوم کا نقصان ہوگا۔ اب ہمیں لوکل سطح پر یہی کرنا ہے، یہی مشاورت کا عمل ہے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں۔ تو اس کے لیے جناب صاحبزادہ الطاف محمود صاحب نے کچھ 4-5 نکات سوچ کے بنائے ہیں، وہ آپ کی مشاورت کے لیے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سوچ سمجھ کے ان پہ اپنی رائے دیں اور فلاح کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی فتنہ، کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر نہ آ گرے، ہمارے سامنے نہ آ جائے جو ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اب میں اظہار خیال کے لیے بالکل سلو کر دینا شاید ٹرائی کر ٹھیک ٹھیک نہیں میری بات لکھے ہیں ایجنڈا. اب آپ ایجنڈا پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری کو آواز سمجھ آ رہی ہے یا میں مائک بند کر دوں؟ ابھی ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جتنا بھی انتظام ہے یہ سارے کا سارا خالص میری جیب سے ہے. اس میں الطافیہ کمپلیکس کے فنڈ کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جو الطافیہ کا حساب کتاب ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے. میں اس کو ان چیزوں میں خرچ نہیں کرتا تاکہ ہماری ادھر اس میں بچت رہے. تو آپ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑا کھل کے چائے پی پانی کریں. یہ سارے کا سارا میری اپنی ذاتی جیب سے ہے. اس کے بعد میں نے گزارش کرنی ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کا ماحول الحمدللہ مذہبی لحاظ سے بڑا مثالی ہے. ہمارے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اس طرح کی تفریق وہ نہیں ہے. سارے کے سارے الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں. ہمارے یہاں مسجدوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. کوئی کسی مسجد کا خطیب کسی دوسری مسجد والے کے خلاف یا اس کے مسلک کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ سب سے پہلے تو میں اس بات کی آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ماحول دیا. اس ماحول میں مزید بہتری لانے کے لیے کچھ کام ڈاکٹر یوسف صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے پچھلے کچھ سالوں میں کیے. میں ان کی مثال دے کے تو پھر آگے عرض کروں گا کہ مستقبل میں ہمیں کچھ سٹیپ، کچھ اقدام اور لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں اب سے کوئی 30-32 سال پہلے گاؤں میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ فوتیدگی پر کل تک کے لیے گوشت نہیں بنایا جائے گا. اور الحمدللہ آج 30-32-33 سال گزرنے کے باوجود ہر گھر اس پہ عمل کر رہا ہے. وہ امیر ہے یا غریب ہے، سارے کے سارے اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل پیرا ہمیں رہنا چاہیے. ایک تو یہ میں نے آپ کو مثال دی. انہوں نے ایک اور مہم چلائی کہ جمعے کے دن 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک دکانیں بند رہیں. الحمدللہ ہمارا بازار 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک بند رہتا ہے. اب یہ بھی کوشش کی بات تھی، انہوں نے بھاگ دوڑ کی، بیچ میں کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیے، لیکن وہ کرتے کراتے بالآخر ابھی آج آپ دیکھیں تو بازار ہمارا سارا بند ہوتا ہے. ہمارا اڈے پہ جو دکانیں ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں. اس کے لیے میں نے آپ سب سے گزارش کرنی ہے کہ آپ سارے کا سارا گاؤں اس وقت ہر گھر کی نمائندگی، ہر برادری کی نمائندگی موجود ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ ہر برادری کا کوئی نہ کوئی بندہ اس میں موجود ہو. تو اس طریقے سے میں نے دعوت دی تھی. تو ہمارے پاس اس وقت اپنے گاؤں کی ساری نمائندگی موجود ہے. تو اس نمائندگی کے لحاظ سے آپ سارے کے سارے یہ کوشش کریں کہ جو اڈے پہ دکانیں ہیں ان سے بھی گزارش کی جائے کہ 2 گھنٹے ہفتے میں کوئی ایسی قیامت نہیں آ جاتی اگر یہ دکانیں بند ہو جائیں. تو ان سے گزارش کریں، آپ سارے کے سارے گزارش کریں، جس کا کوئی رشتہ دار، جس کا کوئی دوست ہے کہ بھئی آپ 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک اپنی دکان بند رکھیں. اس کے بعد تیسری چیز انہوں نے ایک اور کوشش کی جو بڑی کامیاب رہی. وہ یہ تھی کہ جو ٹریکٹروں پہ سپیکر لگا کے اونچی آواز میں گانے لگاتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک مہم چلائی، لوگوں کو اس بات پہ قائل کیا اور لوگ قائل ہو گئے. اب یہ نہیں کہ آج ہم بات کریں گے تو کل انقلاب آ جائے گا اور سارے کے سارے لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. یہ رفتہ یہ سارے کا سارا کام ہوتا ہے. لیکن اتنے سالوں میں آ کے ابھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے گاؤں میں، ہمارے اپنے گاؤں کے جو ٹریکٹر ہیں، اس کے ڈرائیور اونچی آواز میں سپیکر نہیں چلاتے، گانے شانے نہیں چلاتے. انہوں نے ایک اور بھی مہم اس کے ساتھ چلائی
وہ یہ کہ ہمارے گاؤں میں داخل ہونے والی سڑکیں اور راستے 8 بندے انہوں نے مقرر کیے کہ ہر راستے پہ ایک ایک بندہ کھڑا ہو، جو ٹریکٹر داخل ہو اس کے ڈرائیور سے بڑے پیار سے اور محبت سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ ہمارے گاؤں کی حدود میں مہربانی کر کے اسپیکر اونچا نہ چلائیں، اسے لڑنا نہیں ہے، اسے پیار سے درخواست کرنی ہے، اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کافی حد تک اس میں بھی ابھی وہ ٹیم تو ختم ہو گئی، میں کوشش کروں گا کہ ہم دوبارہ اس یہ والا جو اقدام ہے اس کے لیے دوبارہ سے زور لگائیں، اور وہ زور لگا کے جو بھی دوست آنے والے ہیں ان سے ہم گزارش کریں کہ آپ گاؤں کی حدود میں، ہمارے گاؤں کی حدود میں یہ والا کام نہ کریں۔ اس کے بعد یہ میں نے پرانی مثالیں دیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کام کیا اور الحمدللہ اس کام کا نتیجہ برآمد ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے دن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار کیڑیا کسی نے سننی ہے، لیکن جب آپ اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں مستقل مزاجی سے، تو لوگ اگر آپ قائل ہو جائیں گے تو سارے کے سارے لوگ انشاءاللہ تعالی عزیز کچھ عرصے میں اس پہ کام کرنے لگ جائیں گے۔ اس کی مجھے جو انسپائریشن ملی وہ کہاں سے ملی؟ دھول رانجھا، وہاں پہ ایک پیر شعیب صاحب ہیں، پیر شعیب صاحب نے اپنے کوئی گاؤں کے بندے بلائے اور بلا کے آج سے 1 سال پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں فیصلہ کیا کہ گاؤں میں شادیوں پہ ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی، ناچ گانا نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ جو ویلیں گاڑیوں میں سے پھینکتے ہیں یہ نہیں پھینکی جائیں گی۔ اس کے بعد اس طرح کے انہوں نے کوئی پوائنٹ، میرے پاس وہ سارا کا سارا میں نے پڑھا، تو میرا خیال یہ تھا کہ یہی والی تجویز اگر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رکھیں اور اپنے گاؤں کا ماحول ٹھیک کریں۔ ابھی وہاں پہ 1 سال سے آپ یقین کریں گے کہ کسی جگہ پہ ہوائی فائرنگ نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے کوئی ناچ گانا کروانا ہوتا ہے وہ منڈی میں اپنا میرج ہال بک کرواتے ہیں اور وہاں جا کے کرواتے ہیں۔ گاؤں میں کسی بندے کو جرت نہیں ہے کہ 1 سال کے اندر انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت گاؤں میں کی ہو۔ تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے آپس میں یہ تجویز اس پہ عمل کرنے کا آپس میں وعدہ کریں کہ ہوائی فائرنگ ہم کریں گے۔ بھائی جان نے کہا کہ ہم لوگوں سے تجاویز، تو میرا خیال ہے تجویز کون سی ہے، کوئی بندہ اس سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ ہوائی فائرنگ کا کون سا فائدہ ہے جی؟ اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ سیرے میں اس دن ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے سے وہ پستول چلی، لڑکا زخم بس بچ گیا، اس کے یہ دل کے پاس سے کو میرا خیال ہے آدھے انچ دور سے گولی گزر گئی۔ تو ابھی ان دنوں میں ہمارے گاؤں کے لڑکے کا چلان ہو گیا، وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، پولیس نے پکڑ لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کے لیے تہیا کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں قائل کریں کہ آپ نے ہوائی فائرنگ نہیں کرنی۔ اس کے بعد ناچ گانا، ابھی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں سارے کے سارے، ہمیں معلوم ہے کہ ناچ گانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اگر کچھ ہے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم بے حیائی سے شادی شروع کریں گے، ہماری آنے والی نسل جو پیدا ہوگی وہ اس بے حیائی میں پیدا ہوگی، اور جب وہ بڑی ہوگی تو یہی والے کام وہ کرے گی، بلکہ اس میں اضافہ کرے گی۔ تو ہمیں یہ سارے کے ساروں کو یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم شادیوں کے اوپر ناچ گانا، یہ طوائفیں بلانا یا خسرے بلانا، ان کے اوپر پیسے وارنا، اس کے اوپر مکمل طور پہ ہم پابندی لگائیں۔ آپ سارے کے سارے، ہر برادری کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے، آپ اپنے اپنی برادری میں اپنے اپنے رشتہ داروں کو اس بات پہ قائل کریں کہ آپ نے یہ کام آئندہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو سڑک پہ گاڑیاں گزرتے ہوئے ویلیں پھینکتے ہیں، اس دن یہاں سے میں گزر رہا تھا واک کرنے کے لیے، شام کو نکلا ہوں تو یہاں سے کوئی بارات آ رہی تھی، اب وہ جناب 10 روپے کے، میرا خیال ہے کہ کم از کم 40-50 ہزار روپیہ صرف اس پل سے لے کر میرے اس الطافیہ تک انہوں نے پھینکے۔ میں یہاں کھڑا ہوا، میں رک گیا، یہ طارق میرے ساتھ تھا، واک کے لیے جا رہا تھا، میں ادھر رک گیا۔ اور پیسے اٹھانے والوں میں مطلب میرے لیے مزید تکلیف کی بات یہ ہوئی کہ پیسے اٹھانے والوں میں یہ سارے کے سارے دکاندار شامل تھے۔ اگر وہ غریبوں کے لیے پھینک رہے ہیں تو کوئی غریب بھی تو بیچ میں اٹھائے نا۔ ہمارے سارے کے سارے یہ دکاندار یہ جا کے وہ پیسے، اب وہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے اٹھا لیں گے تو کون سا ان کا مستقبل بہتر ہو جانا ہے، یا انہوں نے شام کی روٹی بنا لینی اس میں سے۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ پابندی لگانی چاہیے کہ ہم یہ پیسے نہ پھینکیں. یہ پیسے اگر آپ کے پاس اتنے فالتو ہیں آپ نے دینے تو کسی مسجد کو دے دیں, کسی یتیم خانے کو دے دیں, کسی بیوہ کی خدمت کر دیں جس کا آپ کو کچھ ثواب بھی ہوگا. اگر بہت زیادہ شوشا کروانی ہے تو اس کا اعلان بھی کروا دیں کہ جی میں نے یہ والے پیسے فلاں مسجد کو یا فلاں کو دیے, چلو وہ شوشا بھی بن جائے گی. جب مسجد کی باری آتی ہے تو ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی وہ مسجد وہ دسو جی ہونا بھی کوئی گل ہے جی مسجد ہونا سی پیسے. مسجد کی دفعہ ہم وہ 50,000 روپیہ نہیں نکال سکتے اور یہ فضولیات میں ہم لگاتے ہیں. اس کے بعد جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے مذہبی ہم آہنگی. ہمارے گاؤں میں الحمدللہ میں نے پہلے بھی گزارش کی, ابھی تک کسی مسلک کسی دوسرے مسلک کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. دیوبندیوں کی مسجد ہے, وہ بریلویوں کو کچھ نہیں کہتے. بریلویوں کی کافی ساری مسجدیں ہمارے گاؤں میں, انہوں نے کبھی دیوبندیوں پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ماحول کو برقرار رکھنا چاہیے. پچھلے دنوں میں ایک خطیب صاحب تشریف لائے, انہوں نے سٹیج پہ گالیاں مالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی, وہ تکلیف دہ بات یہ تھی جو عنوان دیا گیا. میں نے عنوان دینے والوں سے پوچھا ہے, میں نے بلوایا, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں زبانی کلامی, میں نے بلوایا ان سے کہ آپ نے مولوی صاحب کو بلا کے یہ عنوان دیا کہ کافر کی نوکری کرنے والا کافر, اس کو نوکری لے کے دینے والا کافر, اور اس کی نوکری میں مدد کرنے والا یہ ساورا کافر ہے. اس موضوع کی پاکستان میں کیا ضرورت تھی؟ ہندوستان میں یہ ہو تو پھر بھی کچھ بات بنتی ہے, پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میں سے مجھے وہ بندہ بتائیں جس کا کوئی رشتہ دار, کوئی ماما چاچا بیٹا وغیرہ باہر کے ملک میں, یونان میں یا برطانیہ میں یا امریکہ میں یا اٹلی میں, بتائیں جس کا بچہ کوئی نہیں ہے. کیا وہ سارے کے سارے کافر ہیں؟ آپ نے ان کو ادھر بھیجا, آپ کافر ہو گئے. میں نے ان کے لیے دعا کی مدد ہے نا, میں کافر ہو گیا. مطلب اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کے موضوع چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ میں نے سوال کیا ان سے, کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی غلطی ہوگی. جو میرے ساتھ انہوں نے بات کی وہ بالکل واضح بات کی کہ جی غلطی ہو گئی. میرے ساتھ 2-3 بندے اور بھی تھے بیٹھے ہوئے. تو ہم کوشش کریں, میری سب سے درخواست ہے, ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح کا خطیب مت بلائیں. اس طرح کے خطیب بلانے کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے بڑے بھائی محمد احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے دور میں بڑی پرانی بات ہے, ابا جی کو فوت ہوئے غالباً 6 یا 7واں سال تھا, کاموں کی سے ہم نے خطیب بلایا. وہ خطیب صاحب جو دیوبندیوں کو گالیاں دینا شروع ہوئے, یہاں تک کہ جو ایک انہوں نے لفظ بولا میں یہاں پہ وہ ادا نہیں کر سکتا, میں نے اٹھ کے جا کے ان کے آگے سے سپیکر اٹھا لیا. میں نے کہا مولوی صاحب اٹھ کے آپ باہر نکل جائیں. بھائی ہم نے گالیوں کے لیے آپ کو بلوایا, ہم نے بلوایا کہ خدا رسول کی بات کریں. بھائی جان نے مجھے اتنی شاباش دی, مجھے کہنے لگے کہ میں انتظار کر رہا تھا کون بندہ اس کو روکتا ہے. میں نے اس کے آگے سے سپیکر اٹھا لیا. میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب آپ چلے جائیں, ہمیں آپ کی تقریر نہیں سننی. تو ہمارا یہ ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں کہ ایسا خطیب بلائیں جو قرآن حدیث کی, اللہ رسول کی بات کرے. ہمیں اس بات, اور اس میں بھی آپ میرے خطبے سنتے ہیں, یہ جو جمعہ گزرا ہے میرا 73واں جمعہ ہے جی اس جگہ پہ. میں نے اس میں کبھی کوئی فرقہ بازی کی بات, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ شادی بیاہ کیسے کریں, زکوٰۃ کے مسئلے, ابھی اس دفعہ ہم نے زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا ہے, سود کے مسئلے, ہیکل سلیمانی کیسے بنا تھا, پاکستان کہاں پہ چل رہا ہے. میرے یہی عنوان ہوتے ہیں نا, اور میں ہر جمعے کا عنوان پہلے دے دیتا ہوں کہ اگلے جمعے پہ ہم نے یہ بیان کرنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں یہ بات ہر کسی کے ذہن میں ڈالیں, جس کو جلسہ کرنا ہے جلسہ کرے, لیکن ایسا خطیب بلائے جو اللہ رسول کی باتیں کرے, ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں نہ نکالے. 2 آخری گزارشات. ایک یہ کل ڈاکٹر احمد خان صاحب نے پوائنٹ دیا تھا, وہ خود بھی اظہار خیال کریں گے. قبرستان میں جو شادی ہے, کم از کم مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگتی. اب اگلے دن کیا ہوا, ادھر شادی ہو رہی, ادھر جنازہ آ گیا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ادھر جنازہ ہے اور ادھر اگلے دن بھی ایک شادی پہ پورے کا پورا بینڈ کا انتظام تھا, ادھر بینڈ بج رہا ہو اور ادھر آپ کے کسی بہن کی, کسی بھائی کی, کسی عزیز دوست کی, والدین کسی کا جنازہ جا رہا ہو اور ادھر بینڈ بج رہا ہو, تو یہ اچھا لگتا ہے؟ جس کسی کو یہ کرنا ہے, تو جو بھی ہمارے گاؤں کے کرتا دھرتا بڑے لوگ ہیں,
ان سے گزارش کریں، اسکول کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ آپ اپنی شادی کر لیں، اور بہت ساری جگہیں ہیں وہاں پہ شادی کی جا سکتی ہے۔ قبرستان میں کم از کم شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا گمان ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ قبرستان میں شادی والا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ قبرستان ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے گاؤں کی تمام مسجدوں کے جو خطیب حضرات ہیں انہیں دعوت دی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سارے کے سارے یہاں امام مسجد بھی اور خطیب بھی، میرا خیال ہے 10 مسجدیں ہم نے گنی تھی، میں نے 10 کے 10 کو دعوت دی ہے، یقیناً ان میں سے کافی سارے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے خطبے کا، اپنی تقریر کے جو آخری 5 منٹ ہے وہ ان باتوں کے لیے رکھیں، اور اس میں یہ باتیں، یہ نہیں کہ ہم نے ایک دن بات کہی تو اگلی دفعہ وہ بات نہیں کرنی۔ ابھی میں 3 اعلان پچھلے 6 جمعوں سے، بالکل وہی اعلان ہے، میں 6 جمعوں سے ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے میں تقریباً 3 مہینے وہ ریپیٹ کرتا رہوں گا، کیونکہ میں بار بار کہوں گا تو لوگوں پہ اثر ہوگا نا۔ تو میری خطیبوں سے گزارش ہے اپنے خطبوں کے آخری 5 منٹ وہ ان چیزوں پہ مقرر کریں، اور 5 منٹ میں یہ ساری کی ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنے پوائنٹ میں نے دیے ہیں، میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ یہ سارے کے سارے پوائنٹ سنیں، میں لکھ کے بھی بھیج دوں گا، آپ اس کو جمعے پہ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ہاں، ایک پوائنٹ رہ گا بیچ میں، یہ جو ہم گاؤں میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے کسی میونسپل کارپوریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارا اپنا کوڑا کرکٹ ہے وہ ہم شاپر میں ڈال کے، جہاں پہ بھی رکھنا ہے ہم شاپر میں ڈال کے رکھیں تو یہ گند ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، میں ایک اور چیز عرض کروں، آپ کے گاؤں میں بھی نیا سیوریج سسٹم بنا ہے، میں جس وقت بھی کسی گلی میں گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سیوریج کا جو ہوتا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، مین ہول، اس مین ہول کے اندر پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کے شاپر، یہ اگلے 2-3 سال میں یہ سارے کا سارا بند ہو جائے گا، یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، اس کا سارا گند آپ کی گلیوں میں آ جائے گا۔ اس نے 2-3-4 سال سے زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ خدا کے لیے یہ والی چیزیں اپنے لوگوں کو، اپنے گھر میں عورتوں کو، خواتین کو یہ بات بتائیں کہ یہ شاپر واپر جتنے بھی ہیں یہ اپنے اس میں مین ہول میں، سیوریج میں مت ڈالیں۔ پہلے نالیوں کا جو حال تھا نا، یہی حال اس کا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانیاں عطا فرمائے، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی دامت برکاتہم العالی اور میرے گاؤں کے عزیز و مکرم سیاسی و مذہبی قیادت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اور کروڑ ہاں شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں یہ شرف بخش کر اس جہاں میں بھی ہماری عزتوں کا سامان پیدا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس جہاں میں بھی اس نام کے ذریعے ہمیں عزتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ میں سب سے پہلے
جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرات محترم، ہماری دین اور دنیا کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور آج کی اس بزم کے انعقاد پر میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی میرے چچا جان ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے سنجیدہ اور انتہائی اہم موضوع پر یہ اجتماع بلایا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے گاؤں سیدہ شریف کی اہم قیادت جو ہے یہاں پہ موجود ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ناظم اور نائب ناظم اس تقریب میں موجود نہیں ہیں۔ یہ ان کی ہمارے مسائل سے غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمارے بنیادی مسائل سے کتنے لا تعلق ہیں اور اپنے ذاتی مسائل میں وہ کتنے مشغول اور مصروف ہیں۔ تو چونکہ ان کے تعلق دار یہاں پہ موجود ہیں تو میں ان کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر یہی ماحول رہا تو ہماری مذہبی قیادت جو ہے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ہم آئندہ کوئی اپنا ایسا شخص جو ہے وہ کھڑا کریں تاکہ وہ ہمارے مسائل جو ہے اس سے آگاہ رہے اور ہمارے مسائل کے بارے میں سنجیدہ رہے۔ جس طرح ممبر ایک اہم مسند ہے اور اس پر بیٹھنے والا دین اور دنیا کے معاملات کے حوالے سے انتہائی اہم شخص ہوتا ہے اور ذمہ دار شخص ہوتا ہے، اسی طرح ہماری سیاسی قیادت کو بھی یہ ذمہ داری اپنانا ہوگی اور نبھانا ہوگی، اور اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ گاؤں کے اندر جو بھی سنجیدہ مسئلہ اٹھے اس کے بارے میں وہ سوچ بچار بھی کریں، اور جس محفل میں ان کو بلایا جائے اس محفل میں ضرور موجود ہوں۔ اس سے ان کی بھی عزت افزائی ہوگی اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہم کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے ذاتی جو باتیں ہیں اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں آج کی اس محفل کے توسط سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، اب بیٹھک کی سیاست ختم ہو چکی ہے کہ چند خاندان والے مل کے سیاسی فیصلے کر کے اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر لیں۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب سیاسی قیادت کو بہت زیادہ ذمہ دار ہونا پڑے گا اور ہمارے مسائل سننا بھی پڑیں گے اور ان کا حل بھی پیش کرنا پڑے گا۔ تو حضرات محترم، میں آج کے جو اجتماع ہے، جو میٹنگ ہے، اس کے ایجنڈے کی طرف آتا ہوں، جس کا مقصد سیدہ شریف میں ہونے والی مذہبی سرگرمیوں اور ان سے وابستہ معاملات پر غور ہے۔ آج کی بزم حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے آباء و اجداد کی علمی، مذہبی اور سماجی خدمات کا ایک سلسلہ ہے جو کہ بے لوث خدمت اور انتھک کوشش پر مبنی ہے۔ یہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور خصوصاً خانقاہ محبوبیہ کی خصوصیت ہے کہ یہاں سے مذہبی عقائد کی نگہبانی کرتے ہوئے دین کی حقیقت پر مبنی تصویر پیش کی جاتی ہے، یعنی کوئی ایسی خیالی تصویر نہیں پیش کی جاتی جس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہو۔ یہاں پہ حقیقت پر مبنی مسائل بھی پیش کیے جاتے ہیں اور اپنے زمانے سے ریلیٹ ہوتے ہوئے لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صحابہ کرام و اہل بیت، اولیاء کرام و غلامان مصطفیٰ کے ادب و احترام پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں کی گئی۔ یہ وہ عناصر ہیں جن کو مشعل راہ بنا کر شریعت کی پاسداری اور طریقت کی عملداری کے لیے تقریباً 2 صدیوں سے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلہ میں ہر مکتبہ فکر کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے
مذہبی تشدد، شرانگیزی، فرقہ وارانہ منافرت سے مکمل طور پر دوری اختیار کی گئی ہے، جس کے نتیجہ میں سیدہ شریف کے اندر ایک پرسکون مذہبی ہم آہنگی کا ماحول موجود ہے، جہاں مذہبی فرقہ واریت کے نتیجے میں کوئی فساد یا جھگڑا نہیں اٹھا۔ لیکن کچھ عرصہ سے سیدہ شریف کے اندر مذہبی جوش و خروش اور اس سے وابستہ سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس میں محافل کا انعقاد اور علماء کرام کو دعوت دینا ایک معمول بن چکا ہے۔ چونکہ ہر شخص کو فتنہ سے بچتے ہوئے اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے اور ان کی تبلیغ کا حق حاصل ہے، اس لیے یہ مذہبی رجحان قابل قدر ہے۔ جب تک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، صحابہ کرام و اہل بیت کی محبت اور اولیاء کرام کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر مذہبی انتہا پسندی، فرقہ وارانہ نفرت سے پاک گفتگو کی جائے تو محافل کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، مگر عوام کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر تشدد اور نفرت پر مبنی گفتگو بھی کبھی بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ فساد، فتنہ اور قتل و غارت گری ہی نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی بات ہے۔ مذہبی رجحان کے پیش نظر گزشتہ دنوں میں اب نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے۔ ایک حد ہوتی ہے جہاں پہ کسی کو نام لیے بغیر اس کو معاملہ سمجھایا جا سکتا ہے، مگر ایک حد ایسی آتی ہے جہاں پہ نام لینا ضروری ہو جاتا ہے، اور میں نام بھی بڑے ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر لے رہا ہوں۔ مذہبی رجحان کے پیش نظر گزشتہ دنوں برادر میاں سرفراز صاحب نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر محفل میلاد کا انعقاد کیا، جس میں ایک مذہبی عالم فضل احمد چشتی کو دعوت خطاب دی۔ مجھے اس تقریب کی پوری ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، مگر پورے خطاب کے اندر مذکور عالم نے کہیں بھی میلاد مصطفیٰ یا شان رسالت پر کلمات نہیں کہے، اور اس بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، یعنی میلاد شریف کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور میلاد شریف پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، تو یقیناً اسی بنیاد پر وہ لوگ اور ہم نے اس محفل کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کیونکہ موضوع میلاد مصطفیٰ تھا، جبکہ ان خطیب کو میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں، جو جس شعبہ میں ہوتا ہے اس کے بارے میں پوری آگہی رکھتا ہے۔ آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے مجھے معاملات کا علم نہیں ہوتا، تو کم از کم مذہبی معاملات کا مجھے پوری طرح علم ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے علماء، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں یا وہ کس رویے کے حامل ہیں۔ تو اس لیے مجھے پوری طرح آگاہی تھی کہ یہ جو خطیب آ رہے ہیں یہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، مگر چونکہ موضوع شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا تھا اور موضوع میلاد مصطفیٰ تھا، تو اس لیے میں بھی خاموش تھا اور میں نے کسی قسم کی اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی۔ تو جب میں نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا تو پورے خطاب کے اندر مذکور عالم نے کہیں بھی میلاد مصطفیٰ یا شان رسالت پر کلمات نہیں کہے، بلکہ انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے موضوع کفار کی ملازمت کرنے والے اور وہ پیر اور بزرگ جو کفار کی ملازمت کرنے پر لوگوں کو اکساتے ہیں یا لوگوں کو کہتے ہیں کہ بارے میں فتویٰ دینے کا کہا گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری تقریر علم کے نام پر جہالت کا پلندہ تھی اور مذہب کے نام پر پاگل پن کی ایک تصویر تھی، اور جو خیالات اس میں بیان کیے گئے وہ کوئی ذہنی مریض ہی رکھ سکتا ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی کسی ذہنی مرض کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ساری تقریر گالم گلوچ، بازاری زبان، خود نمائی اور تکبر کی ایک تصویر تھی، جس کے اندر نہ تو عوام کی تربیت کا کوئی سامان تھا، نہ ہی کسی مذہبی مسئلے کی وضاحت کی گئی، بلکہ کفار کے نام پر حکومت پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں تمام سننے والے بھی شامل ہیں، کیونکہ جو شخص جس کو بلاتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اور جو سننے والا ہے وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے۔
بلکہ کفار کے نام پر حکومت پاکستان کو نشانہ بنائے گا، جس کے واضح اشارے مذکور عالم کی تقریر میں موجود ہیں، اور کفار کی ملازمت کرنے والوں کے نام پر پاکستان کے مسلح افواج کی تذلیل اور بے توقیری کی گئی، اور ان کو کفار کی حکومت بنانے والے، چلانے والے اور قائم کرنے والے کہا گیا۔ اور وہ اولیاء کرام جو اپنے مریدین کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم سے میرے خیال میں اس کا دوسرا پیج جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال اپنے مریدین کو جو جدید عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنے اور جدید عصری تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، سلیقہ سکھاتے ہیں، ان کے بارے میں کفر اور ان پر گالم گلوچ کہی گئی۔ تو یہ سارے کے سارے رویے انتہائی قابل مذمت نہیں، قابل گرفت ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ گرفت کیسے کرنی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جو جس شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس کو اس شعبے کا علم ہوتا ہے، اور آپ کو ہماری خانقاہ کی روایت کا پتہ ہے کہ ہم نے کسی کے سیاسی معاملات میں کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ تو جب ہم کسی کے سیاسی کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کرتے تو مذہبی معاملات میں ہم مداخلت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مذہب کہتے کس کو ہیں، اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں اور اس کی بنیادی تعلیم کیا ہے۔ ہم نے کبھی بھی مذہبی منافرت پھیلنے نہیں دی۔ آج سے بہت عرصہ پہلے ایک ہمارے گاؤں کے اندر مسئلہ اٹھا تھا جسے میرے حضرت صاحب رحمت اللہ نے پورے تدبر اور حکمت سے اس طرح سے اس کو حل کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں کوئی فتنہ یا فساد نہیں پھیلا، اور وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور مسئلہ بھی لوگوں کے تعاون سے حل ہوا۔ جو سیاسی قیادت تھی، جو یہاں کے سیاسی خاندان تھے، انہوں نے پوری طرح اس میں تعاون کیا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سیاسی اور مذہبی ایک ہم آہنگی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، اور یہ جو ماحول تھا، یہ جو تقریر تھی، اس میں اور کیا کیا گیا؟ اس میں تشدد اور دہشت گردی پر لوگوں کو اکسایا گیا جہاد کے نام پر، اور کہا گیا کہ جب تک تم جہاد نہیں کر سکتے تو صبر کرو، اور جب طاقت میں آ جاؤ تو جہاد کرو۔ یہ مذکور عالم نے واضح اشارے دیے ہیں کہ وہ جہاد کس کے خلاف کروانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اکسا کر کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس تقریر کے دوران باغیان پاکستان کا نعرہ بھی بلند کیا گیا۔ مذکور عالم کا مقصد لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا تھا۔ جن لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا وہ پوری طرح اس عمل میں ملوث تھے، کیونکہ ان کی طرف سے کبھی بھی کسی موقع پر عالم مذکور کو نہ روکا گیا، نہ میلاد کے موضوع پر بات کرنے کو کہا گیا۔ اس لیے یہ تمام افراد پاک فوج کی تذلیل، ملک پاکستان کی بغاوت، اولیاء کرام کی بے ادبی اور فتنہ و فساد کو پروان چڑھانے کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جب اپنی مذہبی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی دامت برکاتہم العالی نے عالم مذکور کو روکنے کی کوشش کی اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا، تو عالم مذکور نے اس نعرہ پر خاموشی اختیار کی، بلکہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتا، اور اپنے پاکستان مخالف جذبات کو مسلمان زندہ باد کہہ کر چھپانے کی کوشش کی۔ اس خطاب کے نتیجے میں جس طرح عوام کے دینی اور ملی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے اور سیدہ شریف کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ اور اگر اس طرح کے خطیبوں کو بلا کر آئندہ ہمارے دینی و ملی جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اپنے جذبات کے پیش نظر اور حق آزادی دین کے پیش نظر جوابی کارروائی کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں آج اس موقع پر سیدہ شریف کی سیاسی قیادت کو شامل کرتے ہوئے ایک قرارداد کی صورت میں چند نکات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ منتظمین جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا وہ پورے گاؤں سے معافی مانگے اور آئندہ عالم مذکور کو بلانے سے گریز کریں، اور نہ ہی اس کے خیالات کا پرچار کریں۔ اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو سیدہ شریف کی سیاسی و مذہبی قیادت کی مدعیت میں ان اشخاص پر ملک پاکستان پر بغاوت کرنے،
افواج پاکستان کی تذلیل کرنے اور جہاد کے نام پر دہشت گردی پر اکسانے کی شکوک کے تحت مقدمات درج کروائے جائیں، اور اگر سیدہ شریف کی قیادت خصوصاً ناظم اور نائب ناظم کسی لیت و لال کا مظاہرہ کریں تو ہم ایسی قیادت چننے کا حق محفوظ رکھتے ہیں جو ہمارے مذہبی عقائد اور جذبات کا احترام کرتی ہو اور کسی کو جذبات میں جروح کرنے کی اجازت نہ دیتی ہو۔ ہم سیدہ شریف کی عوام کے مذہبی جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے اس معاملے کو علاقہ کے ایم پی اور ایم این اے کے سامنے رکھنے کی میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ وہ آئندہ اس عالم کو منڈی بہودین ضلع اور بالخصوص سیدہ شریف آمد پر پابندی لگوائیں، اور میں پیر طریقہ رہبر شریعت پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک سابقہ فوجی افسر ہونے کے ناطے اپنے تمام ریٹائرڈ فوجی افسران کو ملا کر عالم مذکور کے خلاف راول پنڈی سیشن کورٹ کے اندر ملک سے غداری اور پاک فوج کی تذلیل پر مبنی شکوک کے تحت مقدمات درج کروائیں۔ اور دوسرا جس کا تعلق آپ نے سن لیا، پیر صاحب نے فرمایا کہ جس کا تعلق ناچ گانے اور اس طرح کی محافل سے ہے، گاؤں کے اندر کسی بھی شخص کو شادی کی تقریبات کے اندر یا دیگر مواقع پر ہجڑوں کے ڈانس اور موسیقی کے نام پر لچر پن پر پابندی لگائی جانے کا حکم دیا جائے کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نوجوانوں کو اخلاقی طور پر تباہ کیا جائے اور ان کو دین سے اور آخرت سے بیگانہ کیا جائے۔ دین کسی کی وراثت نہیں، لیکن جو یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، جو اس کو مشترکہ مسئلہ نہیں سمجھتا تو میں اس کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ کم از کم اپنے ذاتی طور پر اس بارے میں ضرور کوشش کریں، لیکن یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، اور جو اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے وہ صرف ایک خاندان کا، ایک سیاسی خاندان کا یا ایک سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پورے سیدہ شریف کا مسئلہ ہے۔ تو یہ پورے سیدہ شریف کا مسئلہ انشاءاللہ ہم مل کر ضرور حل کریں گے اور ان نکات پر ہم ضرور عمل درآمد کریں گے۔ تو یہ میری قرارداد ہے، تو میں یہ قرارداد جناب پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ جو بھی اس کے تائید کنندگان ہیں ان سے آپ اپنی موجودگی میں اس پر سائن کریں، اور میں سب سے پہلے اس پر سائن کروں گا کیونکہ یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے اور ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کی بھی ضرورت ہے، ہماری فوج کی بھی سالمیت کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پہ عزت کی زندگیاں اپنی فوج کے بل بوتے پر جی رہے ہیں۔ میں خود فوج کا بہت بڑا تنقید کرنے والا ہوں، لیکن جہاں پہ ان کی خدمات کی بات آتی ہے وہاں پہ کسی کو ان کے خدمات پر اور ان کے کردار پر شک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو یہ میں قرارداد جناب پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑی خوشی ہے، سارے برا میرے پتریے لگ دے، کئی لوگ میں پہچانے تو کئی نہیں پہچانے، اس واسطے کہ میں نے اس ملک سے نکلیا 47 سال ہو گئے ہیں، اس واسطے کئی لوگ جڑے نو میں نہیں بھی پہچان دے، میں بھی کنا لوگوں نہیں پہچانیا، لیکن ہیں میرے اپنے سارے جڑیاں گلاں اچھا جڑیاں گلاں اگے تو سن لی نا، وہ کوئی ہور جڑی گل ہے وہ ایڈ کرنے والی کوئی نہیں، یعنی وہ ہور کوئی جمع نہیں کیتا جا سکتا۔ یہ ساری چیزاں میں خود ویکھیاں، مثلا ایک قسم دے خرافات، تواڈے کول اتنا ہی پیسہ یار تے تسی غریباں دیو، اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوندے ہوندے بچدا میرا بھانجا یا چلا رہا سی تے او گڈی دے اوتے سیریاں کول انج پیسے سٹ رہے، یہ سب وکھاڑا ہے، یہ سب یعنی یہ کوئی اسلام نال نہیں تعلق، کوئی ساری سوسائٹی جڑی ہے وہ اگے نالوں ڈیٹیریٹ ہوندی جاندی ہے۔ میں یہ شرف حاصل ہویا ہے کہ صاحبزادہ صدیق احمد صاحب انہوں دی مجلس میں ایڈا آئی بند آئی، جو کچھ انہوں دے کو سیکھیا ہے انہوں ویکھ کے تے خوف ہوندا ہے۔ انہوں دا سوال ہوندا ہے پتر تو چودھری بننا ہے یا مسلمان؟ میں کہ جی مسلمان بننا ہے۔ تے اے جی تربیت جڑی آئی اس ہن ساڈے کو کوئی نہیں رہی، اور ایڈ کرنے والی گل کوئی نہیں، صرف ایک دو چیزاں یہی ہیں، مثلا ساڈے پنڈ میں سیوریج سسٹم تے ساڈے سٹیڈیم بنے، سٹیڈیم اتنے 7 کروڑ روپیہ لگا ہے،
7 करोड़ की ग्रांट आई। अच्छा वो पैसा सारा तुहाडा है, वो कोई अगर आके इत्थे आदा ना MPA MNA कोई भी आदा है वो बकवास करता है, झूठ बोलता है। ये तुहाडा पैसा, तुहाडे टैक्स का पैसा है, तो ये भी तुहाडी राय भी शामिल होनी चाहिए। जिस वेले प्रोजेक्ट शुरू होया उस वेले 25 लाख की 1 किला जमीन आई। अगर 1 करोड़ 4 किले उत्ते खर्च करके 4 किले जमीन खरीदी जा सकती, 6 करोड़ नाल इत्थे बच्चियां दा कॉलेज और स्कूल मैं हॉस्टल बन सकता है, मैं बना के दे सकना। लेकिन ये है कि ये पैदागिरी है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ लगता है कोई 50 लाख या ज़्यादा 1 करोड़, बाकी सारे का सारा जड़ा है वो आपस च वंड लेंदे ने। इस सियासी तौर पर भी ये है कि साहबजादा साहब ने फरमाया कि भी असी सियासत चो नहीं लेंदे, लेकिन सियासत तो बच भी नहीं सकते, सियासत तो बच भी नहीं सकते। जुदा होती सियासत से रह जाती है चंगेजी। अगर दीन जड़ा है उस तुसी पिछे छड़ दिओ ते सियासत नूं अगे करते रहो, नहीं, सियासत जिहड़ी है वो दीन दे ताबे होनी चाहिए। बाकी तुहाडा मसल की इख्तलाफात हैं तो हैं। तो एक होर भी मैंने याद आ गया, साहबजादा मोहम्मद अहमद साहब उन्होंने जमाने कोई सियासी बंदा आया, वो जनाब बंदूकां ते पहरेदार ते उन्हें आख्या जी साडे तो सन वोट देविया है। उन्हें आख्या मेरे को इनकार करने की गुंजाइश ही कोई नहीं, तुसीं या बंदूकां नाल लियांदी होईयां ने, बंदूकां नाल लियांदी होईयां ने, मेरे को कोई गुंजाइश है। यही अज तो 8-9 साल पहले मैं अपने वालिद साहब के यादगार में जो स्कूल बनाया, उत्थे मेरे बड़े अच्छे जानने वाले उन्होंने लोग आए कि जनाब बंदूकां ते जीपां, मैं कहना ये वापस जे तुहानूं मेरे तो डर है तो तुसीं इत्थे आओ नहीं, ते जे तुसीं मैनूं डरा के दसण आया भी तू स्कूल साडे डर तो खोलिया, मैं तुहाडे डर तो नहीं खोलिया, लिहाजा वापस। इस वास्ते जिहड़े सियासतदान तुहाडे कोल वोट शोट लैण आउंदे ना, उन्हां कोल पुछया करो, जल बंदूकां लैके आउंदे ना, पहले तो एक भी अगे तुसीं की कीता, अगर बने रहे तो साडे वास्ते की कीता, ते जे अगों आओदे तो की करो, तो पैसा तो तुहाडा है, सारा कुछ तुहाडा है। जदों ये शऊर आ गया ना वो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जनाब बंदूकां ते जे मेरे को डरदे हो, तो फिर इत्थे आओ नहीं, ते जे मैं डरा के वोट देने तो मैं कोई नहीं वोट देने। ये जी चीज़ां जिहड़ियां इन्हां सियासतदानां कोल पुछया करो। बाकी मैं अगे ऑब्जरवेशन कब्रिस्तान चो गया, जिस तरह मैं याद दहानी कराई है साहबजादा साहब नूं कि मैं गया, उत्थे साडियां बजुर्गां दीयां कब्रां ने, असीं सारे इत्थे जिहड़े बैठे हो नामी पीढ़ी बिच, मैं इत्थे तुहानूं खड़ा होकर दस सकना कि सारे एक वालिद दी औलाद है। वो कोई मेरा दादा ही, कोई मेरा चाचा ही, कोई मेरा लगदा ही। जिथे कब्रिस्तान दे विच मैं अपनी जिंदगी विच कब्रां देखियां ने इतनियां, उत्थे जनाब वो क्रिकेट खेडी जा रही है, उत्थे देगां पकाईयां जा रही ने, उत्थे शादी की जा रही है। और मैं कर्नल साहब नूं आख्या मैं शरत लाने वास्ते तैयार हाँ कि मैं जिहड़ी अपनी अखी नाल वेख्या उत्थे तुसीं एक नाल दा नहीं 10 मरलियां दा करो और उन पट्टो दे थल्ले कब्रां ना निकलियां तो जो सजाए मैनूं दिओ। यानी एहतराम हर जगह जिहड़ी ना ओहदा एक अपना अपना है। बाकी फिरका वरीयत ते सारी ये अलहमदुलिल्लाह सारे नाल जिहड़ियां पॉजिटिव चीज़ां ने, जिहड़ी मुस्बत चीज़ां ने, वो ये ने कि 32 साल पहले जदों पिंड ने फैसला किया है भी मरग उत्ते अफसोस वास्ते तुसीं सादा सब्जी दाल पकाओ, तो वो अमल हो रहा। मैनूं इतनी खुशी हुई है, मैं कर्नल साहब ने दसिया कि भी मैंने अपने फखर ते या अपनी बरादरी उत्ते मतलब फखर है अपनी बरादरी ते अपने पिंड उत्ते कि वो अमल दरामद हो रहा है। तो बाकी है नाच गाना, ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां सानूं भी पता है, तुहानूं भी पता है। नाच गाने करने तो यार क्लब में जाओ, इत्थे मतलब कित्थे कोई कंजरखाना पाउंदे हो, शादी खुशी हो उहदे विच हवाई फायरिंग करने की तुहानूं की जरूरत है। कई मासूम लोग जिहड़े ने वो मर जाते हैं। तो आए तो तुसीं खुशी मनाउण, लेकिन तुसीं लोगां नूं डराउंदे हो, किसी का नुकसान करदे हो। अल्लाह ताला सानूं सारिआं नूं हिदायत देवे। बाकी मेरे कोल जिहड़ियां मेरे 5वीं पुश्ते मतलब कि साहबजादगान जिहड़े साडा तल्लक है, खानदानी तल्लक है। मेरा ताया मरहूम पिछली सदी के शुरू दे मुरीद ने, मेरे वालिद साहब, असी अगों मेरिया नस्ल, मेरी अगों तीसरी नस्ल आउंदी है पई, ते असी ते मतलब खिदमतगार। बाकी बड़ी अच्छी गल है कि कोई फिरका वरीयत नहीं, अलहमदुलिल्लाह। कोई है देवबंदी है तो अलहमदुलिल्लाह, कोई है कोई फर्क नहीं पाउंदा। उसी एक खुदा ते एक रसूल की सी इबादत और अतायत करने। अल्लाह ताला सान हिदायत देवे। ते मेरे को इस तो कर्नल साहब ज्यादा और कोई चीज़ नहीं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सारे का शुक्रिया। सारे अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत
انداز ابو بکر نے ماشاء اللہ جس انداز جڑی گلاں کیتیاں نے میں سمجھنا یہ عمر دا تقاضا ہے کہ ہونیاں چاہیے سن یا اس میرا ہن عمر وہ جی نہیں یہ جی کوئی گل کرا ابو بکر نے بڑی بھرپور نمائندگی کی. ٹو بی ویری فرینک میرا اج دا کوئی موضوع یہ ہے نہیں سی جڑیاں 5-6 چیزاں ہے سن ابو بکر نے اس کی نشاندہی کی تھی. مینوں یہ 1-2 چیزاں دا میں اضافہ کرنا چاہاں گا اور شاید تہاڈی دلچسپی دا بھی باعث ہوئے چونکہ ابو بکر نے نام لے کے گل کھول دیتی. میرے کول میاں سرفراز دا فون آیا 15 منٹ ساری گفتگو ہوئی وہ نہایت غصے وچ سن 15 منٹ دی گفتگو انہوں دا بار بار ایک ہی کہنا سی کہ اس قرآن پاک تو باہر اور حدیث تو باہر کوئی گل نہیں کی. میں سنتا رہا بڑی دیر تک سنتا رہا. سننے تو بعد میں ہر جمعرات جمعہ ہفتہ اتنے ہی ہونا میں آ جاؤں گا تسی آ جاؤ اتنے بہ کے گل کر لیں گے. انہوں بار بار اس گل تے زور دیتا کہ میں 8 واری وہی کیسٹ سنی ہے مینوں پوری کیسٹ میں کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز جڑی قرآن حدیث دے خلاف ہوئے میں نے نہیں لبھی. اے جڑی جمعرات پرسوں گزری ہے اس جمعرات نو میاں صاحب میرے کو تشریف لے آئے اثر دا ٹائم سی اسی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں. انہوں نے مینوں آخیا جی کہ اس دن دی جڑی گل بات ہے وہ دیتے تھوڑا کی تبصرہ ہے. میں انہوں نے گزارش کی تھی میں کہ جناب تبصرہ یہ وے کہ تساں مینوں ٹیلی فون تے آخیا کہ میں 8 واری یہ کیسٹ سنی ہے ویڈیو سنی ہے مینوں یہ جو کوئی بات قرآن و حدیث دے خلاف نہیں نکلی. اس بھائی جان رشید بھی نال بیٹھے سن بائی چانس سے بھی بیٹھے سن تو آ گئے. میں کہ تساں یہ گل کیتی ہے کہ 8 واری میں سنی کیسٹ انہاں آخیا میں سنی یہ گل کیتی. 3 واری تساں یہ گل کیتی کہ وہ درمیان کوئی بھی چیز ایسی نہیں سی جڑی قرآن و حدیث تو باہر ہوئے انہاں آخیا میں گل کیتی. میں پھر 3 واری یہ گل دہرائی اور انہاں 3 واری مینوں یہی جواب دیتا کہ یہ کوئی گل ایسی قرآن و حدیث تو باہر نہیں سی. جس وقت انہاں 3 واری یہ گل کر رہی تو میں اگلا سوال کیتا کہ جڑا وہ ایک گالاں کڈدا سی پیا کتی دیا پترا حرام زادیا سور دیا بچیا اے قرآن اور حدیث وچوں کس جگہ تے موجود ہے. میں جو سوال کیتا تو وہ خاموش ہو گئے. کم از کم پورا 1 منٹ 60 سیکنڈ وہ خاموش رہے نے اور خاموش رہن تو کیوں جواب کو نہیں سی نا دا قرآن حدیث کسی جگہ تے گالاں نہیں. اساں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کو گال کڈے تم کو چپ ہو جاؤ اساں تے انجی سنیا. جس وقت میں یہ گل کر لئیے وہ خاموش ہو گئے نے. میں پورا 1 منٹ انتظار کیتا ہے. 1 منٹ بعد انہوں نے یہ گل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ لوکاں تے لعنت بھیجدا ہے اللہ تعالیٰ لوکاں نو برا بھلا آخدا ہے یہ تے قرآن وچ موجود ہے. میں کہ جی قرآن پاک وچ یہ بھی موجود ہے کہ جڑا بندہ تسی انہاں دیاں بتاں نو برا بھلا نہ آکھو تسی انہاں دے بتاں نو برا بھلا آکھو گے تے اے تواڈے سچے خدا نو برا بھلا آکھن گے. آندا جی آیت موجود ہے سورہ بقرہ. میں کہ چلو شکر ہے ایک آیت مل گئی ہے. اے رب وہ کسے دے ہاتھ توڑے کسے دی لت پنے کسے نو لعنت پائے انہوں کو روک سکدا. ساڈے واسطے حکم ہے آیت ہے کہ کسے نو برا بھلا نہ آکھو. وہ کوئی گل اگوں شروع کرن لگے میں کہ جی پہلی گل مک جائے پھر اسی اگلی گل تے ہونے تاکہ تسلی ہو جائے نا. پہلی گل ختم ہو جائے پھر اسی اگلی گل کر لینا. انہاں اس گل دا اقرار کیتا کہ یہ گلاں جڑیاں نے قرآن و حدیث تو باہر دیاں نے. اے بھائی جان کول سان نال بیٹھے. میں کہ جی ہن دوسری گل کر لو. وہ آندے جی کہ انہاں جڑی گل کیتی سی کہ ایک بزرگ نام نہاد بزرگ اس نام نہاد بزرگ نے اجے اتنی گل کیتی نے تو انہاں آخیا جی نام نہاد بزرگ تو انہاں دی مراد سر سید سی. میں انہوں نے پوچھا کہ انہاں سر سید دا نام لیا انہاں کوئی نہیں لیا. میں کہ پھر اگر انہاں نام نہیں لیا سر سید دا تساں کیویں اندازہ لایا کہ سر سید سی ہو. انہاں آخیا جی میں چونکہ انہاں دی تقریراں سندا رہنا اس واسطے انہاں اے جملہ بولیا تو میں اندازہ ہو گیا کہ اگے وہ سر سید دی انہاں گل کرنی. میں کہ جناب صحیح گل ہے میرے اتنی فہم و فراست کوئی نہیں کہ میں ایک جملہ سنا تو میں اگلا پتہ لگ جائے کہ اس کی آخنا. میرے اتنی فہم و فراست کوئی نہیں اور میں اس مولوی صاحب نو جاندا بھی نہیں اور میں سنیا بھی کوئی نہیں. میں پہلی دفعہ سنیا. ہن کہانی یہ وے کہ اگر تسی اس تو اے اندازہ لا سکدے ہو سر سید سی تو میں بھی وہ کسی گل تو اندازہ لا سکنا کہ سر سید نہیں سی یا تو سر سید دا نام لیندے نا. میں پھر سوال کیتا
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 8 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੂ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਅਜੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੈਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਰ ਸੈਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਸੈਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੈਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ BA ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, MA ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਰ ਸੈਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ 90 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਬੀ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਹੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਬੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਹਬੀ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਤਾਲੀਮ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਲੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿੰਮਕੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂ ਛੇੜਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਗੜੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਛੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੋਟ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕਯੂਮ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ POF ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਲਈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਔਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮਾਰਬਲ ਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ, ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਇਹਦੀ ਰਗੜਾਈ, ਇਹਦੀ ਲੁਆਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर दे कैदियां जिहड़े कैदी हो गए काफर, उन्हां नूं आखिया जी कि तुसीं 10-10 बच्चों नूं पढ़ाओ, तुहानूं असीं छड्ड देने। उन्हां 10-10 बच्चे पढ़ाए जी। हुण मैनूं दसो कि उन्हां कुरान शरीफ पढ़ाया? उन्हां नूं वो ते काफर सन, मुसलमान ते है ही नहीं सन। उन्हां कुरान शरीफ पढ़ाया, बुखारी शरीफ पढ़ाई, उन्हां हदीस पढ़ाते रहे, उन्हां फिके पढ़ाते रहे, भाई अल्लाह बे पे ते पढ़ाते रहे होने ना। काफरां कोलों क्या असीं उस नूं भी अज दीन तो बाहर कढ दईए कि इन्हां क्यों इस तरह की गल कीती? मतलब खुद साढ़े अपने सोचण दी। मेरे को उस दिन एक, मैं ना नहीं लेंदा, एक साहब आए अगले दिन सुबह सवेरे, उन्होंने मैनू आखिया तुसीं ना राती ज्यादा जज्बाती हो गए, तो जज्बाती नहीं सी होना चाहिए। मैं उन्होंने अगे मैं बावजू खलोत्या, मैं उन्होंने गुजारिश की कि मैं तुहाडे कोल मां की गाल कढ़ण की इजाजत लै लां कि तुहाडी मां नूं मैं गाल कढ़ा। लो जी, कन लाल हो गया, गल्लां लाल हो गई। मैं कहा यार मैं गाल को नहीं कढ़ी, मैं तो इजाजत मंगी है जी, तुसी इजाजत नहीं दो, मैं नहीं कढ़न लगा। हो सकता तुसी इजाजत दो, मैं तां भी ना कढ़ा, ये भी हो सकता। अगर इतनी गल करदे तुहानू जज्बात इतने आ गए ने, तुहाडीआं गल्लां लाल हो गई ने, तुहाडे कन लाल हो गए ने, ते जिहड़ा बंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतालिक, उन्हां दे मिलन वालियां दे मुतालिक, उन्हां दे वलियां दे मुतालिक कोई गल करे ते असीं जज्बाती भी ना होइए। ये जज्बात असीं अपने घर वालियां वास्ते रखे। मैं कहा मैं अगर जज्बाती हूं तो बिल्कुल ठीक हुआ, तुसीं अपने कान हुण सीधे करो, ये वापस जिन्ने के लाल हो गए ना, इन्होंने वापस करो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ां तुहाडे और मेरे वास्ते जरूरी ने। मैं हुणे टाइम इस वास्ते पै लाना कि बच्चा दस्तखत करवांदा पिया, मेरा ख्याल है इंज करो ना अतीक, दूसरा कागज इस पासे भेज दो ना, 2 कागज ने, एक कागज इस पासे लै लो, पेन फड़ लो, अपना नाम, टेलीफोन नंबर और नाल दस्तखत। जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने, इन्हां गल्लां विच कोई तुहाडे चों किसी बंदे नूं इख्तिलाफ होवे कि जिहड़ियां असीं 5-6 गल्लां कीतियां ने कि हवाई फायरिंग नहीं होनी चाहिए, नाच गाने नहीं होने चाहिए शादियां ते, जिहड़ी असीं मेहंदी करने आ, मेहंदी दी जगह ते अपना कोई महफल कर लो, कोई नात खानी कर लो, ये खिदमत। उस तो बाद मजहबी हम आहंगी वास्ते ऐसे बंदे बुलाइए जिहड़े मुतनाज़ा ना होण। उस तो बाद अपने घर की महल्ले की सफाई वास्ते शॉपर इस्तेमाल करिए। जिहड़ा साडा सीवरेज सिस्टम है, इनू बंद होने तो बचाण वास्ते असीं इन्हां विच शॉपर और बोतलां ना सटिए। उस तो बाद किहड़ा पॉइंट सी? हवाई फायरिंग। हाँ, इस तो इलावा कोई 3-4 पॉइंट सन। है कब्रिस्तान शादी, कब्रिस्तान देखो साडे कोल स्कूल का इतना वड्डा ग्राउंड है, साढ़े पैसों नाल ही बनिया ना, अगर ये बनया तो असीं इस ते अमल कर सकने हैं। उस तो बाद जिहड़ी मैं वेलां वाली गल कीती है, ट्रैक्टरां ते गाने वाली गल कीती है, और जुमे वाले दिन बाजार बंद रखना, बाजार तो अगे बंद होंदा है अलहमदुलिल्लाह। असी अपने जिहड़े ने अड्डे वाले दुकानदार उन्हां अगे भी गुजारिश करिए, ये सारियां चीज़ां खतीबां अगे जी मैं दरखास्त की है कि आइंदा हर खुतबे में अपना 5 मिनट इन्हां चीज़ां, तुहानूं पता होना मैं कदी कुल ते या किसी चिलम ते जाना तो मैं गल्लां करना, मैं इहो जी गल जरूर करना, इस वास्ते कि उत्ते हर किस्म का बंदा बैठा हुंदा, उन्हां नाल गल करो तो वो जिहड़ियां असां फिर कुल ते या चिलम ते जिहदी फौतगी है ना, मतलब कोई खातून फौत होगी, किसी वालदा फौत होगी तो वालदा के मुतल्लक गल करो, किसी का बाप फौत हो गया बाप के मुतल्लक गल कर लो, किसी की बीड़ी फौत होगी बीड़ी के मुतल्लक गल कर लो। ये सज्जे खब्बे दी गल्लां ना करया करो, वो फिर सामने बैठे बंदे तंग होंदे ने। ये जिहड़ियां गल्लां ने इन्हां नाल तुहानूं सारिआं नूं इत्तेफाक है, क्यों जी इत्तेफाक है सारिआं नूं? हाथ खड़ा करो सारे दे सारे जी जिस नूं इत्तेफाक है। चलो माशाअल्लाह सारे दे सारे इस गल ते असीं मुत्तफिक हां, और एक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मकसद है असां जाके अपने घरां विच अपने महल्ले वालियां नूं इस गल ते कायल करना है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। किसी साहब ने कोई अपना नुक्ता नज़र पेश करना होवे तो वो कर सकता है, कोई साडे लू पाबंदी नहीं, किसी ने कोई अपना नुक्ता नज़र कोई गल करनी होवे वो गल कर सकता है। मैं फर्दन तुहाडे सारिआं दा शुक्रिया अदा करना। मेरे बुलाए विचों ज्यादातर लोग मौजूद ने, जिहड़ा अबू बकर ने 2-3 बंदे पॉइंट आउट किए ने,
میں انہاں تک کارڈ بڑے ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں پہنچائے نے اور مینوں تکلیف تے ہے اس چیز دی کہ وہ نہیں آئے اور او دی وجہ بھی ابو بکر نے بیان کر دیتی کہ انہاں نوں انہاں معاملات نال دلچسپی نظر نہیں آوندی انہاں نال دلچسپی نظر نہیں آوندی اور اگر انہاں دی دلچسپی نہیں تے ساڈی انہاں دے معاملات بھی دلچسپی کل نوں ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اے میں عرض کراں کہ اگر ساڈی بھی دلچسپی ختم ہو گئی اے انہاں واسطے زیادہ نقصان دہ تسی تشریف لے آئے ہو تساں ساڈا مان رکھیا بلکہ مان ودایا ہے اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اسی تیسرے چوتھے مہینے اسی طرح دا ایک اکٹھ کر کے جڑے اس وقت دے مسائل نے انہاں مسائل تے اسی گفتگو کریے کیوں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تو اور من یقین ہے کہ تسی اس وقت بھی ساڈے نال تعاون تو مراد ہی ہے کہ تسی اپنا ٹائم کڈو گے تے ضرور تشریف لے آؤ گے ہاں جی ہو گیا جی کاغذ کر دے رہو ایک کاغذ اور کٹ لو بیک سائڈ اس سائڈ تو شروع کر لو بھائی ابو بکر کو ہے جی کاغذ نہیں ہاں جی میرے ذہن چ ایک ترکیب ہے میں یہ جڑی تساں گل کیتی ہے نا یہ گل میں یہ عرض کرنا میں اگر تمہیں یاد ہوئے تو لہندے والے قبرستان چ جنازے واسطے گیا سا تو اتنے روشنی دا انتظام کوئی نہیں سی میں کل تے اعلان کیتا اور 2000 روپے اپنی طرفوں پیش کیتا وہ جس وقت اوتھے ہی کوئی 31-32 ہزار روپیہ جمع ہو گیا وہ میں آخیا جی کہ جڑے بھی اس قبرستان دے کرتا درتا نے انہوں نے دے دیو تو انہوں وچوں ایک بندہ کھلوتا ہو سکتا جی کرتے درتیاں کو نہیں کرنا ہے تسی رکھو وہ جڑا نے جڑا بولے ہوئی کنڈا کھولے وہ خیر میں لیا میرا تقریباً 60,000 روپیہ لگا اندر سپیکر دا انتظام لائٹاں دا انتظام ہوں تسی جاندے ہو تو رات دے ٹائم تے بھی ماشاءاللہ بڑی روشنی ہوندی میں اس دن ایک اعلان کیتا سی اور وہ اعلان میں آج دوبارہ دہرا دینا اس سے قبرستان دے متعلق خاص طور تے ڈاکٹر صاحب دی توجہ میں چاہوں گا قبرستان ایسی جگہ ہونی چاہیے اتنی خوبصورت جگہ ہونی چاہیے عیسائیاں دے قبرستاناں اج بھی تسی جاؤ اتنے درخت لگے نے پورے دا پورا قبرستان سایہ دار ہے پنڈی گورا قبرستان ہے تسی جاؤ لاہور گورا قبرستان ہے جاؤ تو جان دا اتفاق ہوئے سینکڑوں دے حساب تے درخت ساڈے قبرستان نے درخت ہی کو نہیں اگر درخت ہے تو تھلے قبر کو نہیں قبرستان میرے خیال دے مطابق اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ بندہ کولوں گزرے وہ آکے یار میں چند منٹ اندر بہ جاؤں میں اس جگہ واسطے اپنے ذہن وچ ایک نقشہ رکھیا ہے کہ اسی اس جگہ تے خوبصورت قبرستان بنائیے اور وہ قبرستان یہو جہا ہوئے کہ باہروں بندے آ کے اندر بہ کے قرآن پاک پڑھن دی کوشش کرن کہ یار اسی قرآن ایتھے پڑھیے بہ کے میرے ذہن چ آئیڈیا ہے میں نقشہ نہیں بنوایا میرے ذہن چ چونکہ اس وقت میری ساری توجہ اے جڑا پہلا چھت پانا میں یہ تے اس وقت مصروف ہاں کہ ایک باری چھت پہ جائے اسی اندر کلاساں بٹھا سکیے بچیاں دیاں میں ایک باری اس جگہ تک پہنچ گیا انشاءاللہ تعالی عزیز میں اس قبرستان انج بنوانا ہے اس دے اندر نہ کوئی جانور جا سکے نہ تواڈے اوتھے کوئی ہور ایہو جی چیز ہن اسی میں کئی باری اوتھوں گزرنا کیونکہ میرا تو رستہ ہے میں پیدل جانا تو میں اوتھوں گزرنا کئی باری اندر جانور پھردے نے پے اگ لائی تہن پتہ ہے قبر دے اوتے اگ لانی منع اندر اگ لگی بندے کول کھلوتے نے جانور اوتے پیشاب کر دین پے تھلے تسی دفن ہوئے اوتے جانور پیشاب کرتا ہوئے تہن چنگا لگے دا تے میرے باپ دی قبر ہوئے اور اوتے جانور پیشاب کر دے ہن پے ساڈا یہ حق بندا ہے کہ اسی اس نو اندا رہن دئیے میرے ذہن چ دا بالکل ہے آئیڈیا میں جس وقت بھی اے چھت پہ جاندہ ہے اے باتھ روم بن جاندے نے میں کلاساں شروع کرنا انشاءاللہ تعالی عزیز اے قبرستان اتنا خوبصورت بنا گے اتنا خوبصورت کہ باہروں بندے آ کے دیکھنا ان کر انشاءاللہ دوسرا ایک ہے نشیاں والا جڑا نقطہ ہے نا جی نشئی انہاں واسطے کوئی مہربانی کرو اپنی چیزاں دی حفاظت کرو دوسرا ہے کہ نشیاں نو تھوڑا ڈسکریج کرو اور انہاں دی حوصلہ شکنی کرو انہاں دی نشیاں دی تواڈی قیمتی چیزاں مسجداں چ لا کے لے جاندے نے جنازے گاہ چ لا ہن میں جنازے گاہ دے اندر جڑا سپیکر ہے میں تواڈے نال پہلی واری گل کرن لگا جڑا اندر میں اس دا ڈبا بنوایا ہے نا جی او ڈبے تے میرے سب تو زیادہ پیسے خرچ ہوئے نے سپیکر نالوں میں میرا پیسہ زیادہ ہوتے تے لگا کہ انہوں کوئی توڑ نہ سکے اس دے پیچھے میں پورا آڑا بنوا کے نا دیوار وچ او دی کنکریٹ بھرتی کرا کے او دے وچ لا کے سریے لا کے
ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਢੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਨਾ ਦੱਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਦਾ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ احتیاط ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਜ਼ਮ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਲਾਈ ਇਕਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲਾਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਸਖਤ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਅੱलाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे ते रुखती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह, साडा आउणा बहना ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। या अल्लाह, ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। या अल्लाह, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। या अल्लाह, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। या अल्लाह, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਔਰ ਕਰਮ ਫਰਮਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾ, ਖੈਰ ਔਰ ਬਰਕਤ عطا ਫਰਮਾ। या अल्लाह, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, या अल्लाह, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ عطا ਫਰਮਾ। या अल्लाह, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ عطا ਫਰਮਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਦ, ਬੁਗਜ਼, ਕੀਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਫਰਮਾ। ਔਰ या अल्लाह, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ عطا ਫਰਮਾ। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लेट होने वास्ते मैं एक बारी फिर माजरत कि देर ज्यादा होगी, लेकिन मामला ये हो जासी कि देर हो गई। बहुत मेहरबानी।